السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ایک طرف دو صوبوں میں مسلسل بڑھتی دہشت گردی کا چیلنج ملک کی قیادت کے لیے مزید بڑھتا دکھائی دے رہا ہے، تو دوسری جانب سیاسی قیادت کی طرف سے ایوانوں میں ہونے والی قانون سازی پر سوال اٹھ رہا ہے۔ آج کوئٹہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں بڑھتی سرحد پار دہشت گردی کے تناظر میں تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال پر غور کیا گیا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پراکسی وار اور دہشت گردی کا چیلنج ایک ایسے وقت میں سنگین ہو رہا ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ اور صوبوں میں گورننس اور ڈیلیوری کے حوالے سے پائے جانے والی گیپس پر بہت بات ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی ہو یا پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی، ایوانوں میں آنے والے حالیہ متنازع بل اور قانون سازی نے ایک نئی بحث کو جنم دے دیا ہے کہ آخر کیوں اب سیاسی جماعتیں ایسی قانون سازی کر رہی ہیں جس سے ان کی اپنی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے ایم پی ایس کو مراد دینے کی قانون سازی ہو یا پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا ہیبیچول آفینڈر بل یا پھر قومی اسمبلی میں آنے والا آئی ٹی بل، یہ سارا سیکوینس قانون سازی کے گرتے معیار کی طرف واضح اشارہ کر رہا ہے۔ یہ منظرنامہ کتنا پریشان کن ہے، اس پر تفصیلی تجزیہ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور صحافی ارشاد بھٹی صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں بہت دہشت گردی ہے، کے پی کی بات کی جائے تو وہاں پہ دہشت گردی کی لہر ہے۔ اب کیا بڑے مسائل ہیں جو وفاق اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہو رہی، اور یہ کس طرح سے حل ہوں گے؟ دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو بد نصیبی سے، بدقسمتی سے پھر سے دہشت گردی کی لہر، اور اس نے اب شدت پکڑ لی ہے۔ بلوچستان میں 4 دنوں میں 3 بڑے واقعات ہوئے اور ہمارے 42 کے قریب جوان شہید ہوئے ہیں، جن میں فوج کے لوگ جوان بھی ہیں، پولیس کے بھی ہیں۔ میں تو ان ساروں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کو اور ان کے خاندان والوں کو، کہ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں وہ اس لیے، اس وقت ملک کے لیے۔ بالکل۔ دوسری بات کہ ڈیفینیٹلی بدقسمتی، اس سے بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے کہ ہمارا دشمن ایک ہے۔ ہمارا دشمن کیا ہے؟ میں اس پر بڑی ڈیبیٹ کرتا ہوں، ہمارے دوستوں کے ساتھ بڑی ہوتی ہے، کہ پیچھے اسرائیل ہے، ساتھ بھارت ہے، ساتھ افغانستان ہے، آگے وہ 20-21 دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ساروں کا ایک طرح سے اکٹھ ہو چکا ہے، اور کچھ تنظیمیں ادھر ہیں، کچھ لوگ ادھر ہیں، گمراہ لوگ کہہ لیجئے، بھٹکے ہوئے لوگ کہہ لیجئے، وہ ہیں جو ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ پورے سارے ایک چین ہے۔ بالکل۔ اور ہماری جو چین آف کمانڈ ہونی چاہیے تھی اوپر سے، اس میں فوج ہی قربانیاں دے رہی ہے، پولیس قربانیاں دے رہی ہے، لیکن جو پولیٹیکل وہ گیپ ہے اس کو فل کر رہی ہے فوج اپنے خون سے۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہ پولیٹیکل گیپ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے مرکز میں 78 سالہ تاریخ کی نااہل ترین حکومت ہے، جس کا عوام سے کوئی لینا دینا ہے، ٹرو، اور نہ وہ عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور فارم 47 کی حکومت ہے ڈیفینیٹلی، اور ان کے 67 کے قریب سارے وہ وزیر، مشیر اور سارے وہ ایڈوائزر، اسسٹنٹ، کوآرڈینیٹر ہیں، اور ادھر ہے بلوچستان میں حکومت۔ بلوچستان حکومت اور اس کا جو سیاسی کام ہے وہ بھی نظر کوئی نہیں آ رہا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ادھر وفاق اور خیبر پختونخوا ہے، ان کے آپس میں کوئی وہ تال میل نہیں ہے، ان کے اپنے 2 علیحدہ راستے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا میں حالات اتنے خراب ہیں کہ مجھے وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ سفید پوش وہ ہیں، عزت والے، جو تاوان اور بھتے دے کر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، بالکل، بتاتے بھی نہیں ہیں، اپنی عزت کی خاطر۔ اور کئی ایسے ڈسٹرکٹ ہیں، ضلع ہیں کہ جہاں شام کے بعد حکومت اور حکومتی رٹ نہیں ہوتی۔ سو ٹرو۔ تو اب ان حالات میں ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنا ہوا تھا، اس کو آگے رکھتے اور چاروں وزراء اعلیٰ بیٹھتے، وزیر اعظم بیٹھتے، سارے ہمارے جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں، فوج اور پولیس اور نیکٹا اور ایجنسیاں، سارے بیٹھتے اور کہتے کہ دروازہ بند کر دے۔ بالکل۔ اس پہ ایک رستہ، ایک حکمت عملی، ایک روڈ میپ اور ایک ایکشن ہوگا۔ تو یقین کریں اگر ایسا ہو جاتا تو اب تک دہشت گردی کی اب کمر توڑ چکے ہوتے۔ ہم نے 2 مرتبہ اس کو وائپ آؤٹ کیا لیکن پھر آگے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وجہ میں نے کہا کہ پولیٹیکل گیپ بہت زیادہ۔ سرفراز بگٹی صاحب کا دیکھ لیں، وہ بڑی ایفرٹ کر رہے ہوں گے، لیکن پولیٹیکل گیپ ہے۔ ان کی طرف تو نہ جائے نا جو پہاڑوں پر چڑھے ہیں، ان کے ساتھ تو یہی سلوک ہے، لیکن جو ناراض ہیں
ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کو منائیں, ان کو سارے اسٹیک ہولڈرز کو کہیں یار یہ اب صوبہ ہے, یہ ملک ہے, یہ ہم نے اکٹھے رہنا. اور اسی طرح خیبر پختونخوا والوں کو بٹھائیں. آپ یہ دہشت گردوں سے اور طالبان حکومت سے آپ اگر 129 نشستیں کر سکتے ہیں, نریندر مودی سے ہر وقت بات چیت کے لیے تیار رہ سکتے ہیں, تو ان سے بھی یہ تو اپنے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم لیک کر رہے ہیں, اور بدقسمتی سے دیمک کی طرح ہمیں کھا رہی ہے. ابھی بھی وقت ہے اکٹھے ہو جائیں اور اس کے خلاف مل کر لڑیں. اچھا بھٹی صاحب, ایک اور ایشو بھی آ رہا ہے کہ وفاق جو ہے وہ اپنے معاملات کو چلانے کے لیے صوبوں سے پیسے مانگ رہے ہیں. صوبے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. گورنرز کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں, ڈیلیوری کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں. یہ معاملہ کس طرح سے حل ہوگا؟ ایک دوسرے پہ ڈالتے جائیں گے. ایک تو پھر وہی بات شہباز حکومت کی, کتنے دورے کیے ہیں شہباز صاحب؟ بہت زیادہ, 50 سے تو زیادہ ہی ہو گئے. شبانہ روز کام بھی تو کیا نا. ہاں نہیں, 50 سے زیادہ دورے ہو گئے ہوں گے. اور اگر کوئی ایک آدھ نیچے اوپر ہے تو اس پہ نوٹس نہ بھجوائیے گا, وہ کم اوپر نیچے کر لیجئے گا. تو 50 کے قریب دورے ان کے. صحیح. ہم پہ کیوں بوجھ بنے ہوئے ہیں؟ اتنا اللہ نے دیا ہے. بوجھ تو نون لیگ بھی بنی ہے, کے پی بھی بنی ہے. تو اب دیکھیے نا کہ صدر صاحب, وزیر اعظم صاحب نے 50 دورے, صدر صاحب کے بھی کوئی 10-15 ہوں گے. اسی طرح ہمارے وزیروں کے دورے میں حاصل وصول, تجارت نیچے, بیرونی سرمایہ کاری نیچے, قرضے اوپر, مہنگائی اوپر, بے روزگاری اوپر, غربت اوپر. تو مجھے بتائیں دورے کس لیے کی جاتے ہیں؟ 122 کے قریب یا 124 کے قریب ایم او یوز ہیں جو سائن کیے ہیں. ایم او یوز وہ ہوتے ہیں جو پاکستان دوسرے ملکوں سے معاہدہ کرتا ہے کہ, تو دوروں کی وجہ سے ہی تو اور ان میں سے ماشاءاللہ 1 یا 2 کے علاوہ سارے کے سارے کوئی آگے اگلے مرحلے میں نہیں گئے, اور گئے ہیں تو پتہ ہی نہیں. بس ابھی تو ایران یو ایس ہے نا ہمارے پاس, یہ کہنے کے لیے جی دوروں کی وجہ سے ہم نے. نہیں, وہ بھی ان دوروں کی وجہ سے وہ فیلڈ مارشل صاحب اور ان کی ٹیم اور وہ کر رہے ہیں, لیڈ وہ کر رہے ہیں, وہ ان کا ہے. میں ان کو بھی کریڈٹ دے دیتا ہوں, لیکن چلو وہ دورے ان میں سے نکال لیں. ان کا کریڈٹ بنتا ہے ڈو یو تھنک؟ میں کہہ رہا ہوں دے دیں 1 پیج کو کریڈٹ دے دیں, لیکن باقی وہ 2-4 دورے وہ نکال لیں. یہ تو ان کو ابھی ادھر سے گئے تھے ایران, وہاں سے چلے گئے ترکی, وہاں سے وہ ایک کرگستان پہنچے ہوئے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے. صاحب ہر بندے کا دل کرتا ہے گھومنے پھرنے کا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں نا, ان کو بھی اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا. اب میں اگر میرا دل کر رہا ہے, میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں بچوں کو لے کے کہیں باہر جاؤں, تو کیا میرے لیے یہ آپشن موجود ہے کہ وزارت خزانہ میرے لیے ڈالر تبدیل کرا کے مجھے دے, یا اگلے ہوٹل بک کرائے, یا سفارت خانہ مجھے ایئرپورٹ سے لے, یا سرکاری گاڑیاں ہوں؟ تو اگر میرے لیے نہیں ہے تو ان کے لیے کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ ان کی 2 پارٹیاں اور اس پہ صدر بن جاتے ہیں, وزیر بندے کا دل کرتا ہے نا. دیکھیں اب کے پی کا بھی دل کر گیا, انہیں بھی امارات چاہیے, انہیں بھی ایگزمپشن چاہیے ٹول ٹیکس سے, انہیں بھی جسٹس آف پیس کے اختیارات چاہیے, ریسٹ ہاؤسز میں فری رہنا ہے ان کو بھی. تو کچھ نہیں ہوتا, اب کے پی بھی ان کو دیکھ کے. ابھی میں اسی پہ بات کر رہا تھا, تو اس سے پہلے والے میں تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ یعنی عمران خان اڈیالہ جیل میں 6-6.5 مہینوں سے ان کی ملاقاتوں پر پابندی کیا لگی. 3 سال بھی پورے ہونے والے. ہاں یعنی, اور وہ چلو پہلے ملاقاتیں ہوتی تھی, تو 6-6.5 مہینوں ملاقاتوں پہ کیا پابندی لگی, وہ انہوں نے اپنے پرزے دکھانے شروع کر دی. اب آپ بتائیں یہ عمران خان صاحب کا ویژن ہے؟ نہیں. کیا یہ تبدیلی ہے جو یہ لے کر آنا تھا انہوں نے؟ کیا انہی باتوں پر یہ ہر روز گرجتے برستے نہیں تھے پیپلز پارٹی اور نون پر؟ سینکڑوں پروگرام ہیں ٹی وی پروگرام میں, وہ تم نے یہ لیا, تم نے جی ان کے پاس ہے تو وائی ناٹ ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. نہیں, میں کچھ چیزوں کے حق میں ہوں. مثال کے طور پہ ویسے تو 90% وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے, ان کو کوئی ضرورت نہیں. 10% ہوں گے جن کو مراد بھی چاہیے, سہولیات بھی چاہیے, گھر چلانا ہے, تنخواہ بھی چاہیے. میں جائز چیزوں کے حق میں ہوں, تنخواہ آپ کا لیں, لیکن یہ آپ نے جو 2-3 لگائے ہوئے ہیں, ایک تاحیات آفیشیل پاسپورٹ, بھائی کس لیے؟ بیوی کے لیے بھی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ بھی کوشش کریں کسی نہ کسی طریقے سے سینیٹر یا کوئی ایم پی اے بن کے تو تاحیات مرات لے کے سائڈ پہ ہو جائیں. طلال چودھری نے کہہ دیا یہ تو ہم نہیں دے رہے, وفاق کا سبجیکٹ ہے. تو نہیں دینا چاہیے, تو ان کو خود بھی نہیں رکھنا چاہیے. بھائی ان کی مرضی بھٹی صاحب. نہیں, ان کو بھی نہیں رکھنا چاہیے. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. بٹ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس قانون سازی میں نون لیگ نے بھی سپورٹ کیا ہے, نہیں, پیپلز پارٹی نے بھی کیا. 2-3 بڑی مزے کی باتیں ہیں کہ جب کبھی مرات, سہولیات یا اپنا کام آتا ہے تو محمود و ایاز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ مل کر مذاق جمہوریت کرتے ہیں, مل کر. اور اس میں کوئی نہیں ہے, پیپلز پارٹی والا بل پیش کرے گا, مسلم لیگ نون والا اس کی نوک پلک سنوارے گا, پی ٹی آئی والا اسے پیش کرے گا.
اور پھر تینوں اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی اس میں نہیں. آپ دیکھ لیں, آپ نے ایوان صدر کے بجٹ بڑھا دیے, وزیر اعظم ہاؤس کے بڑھا دیے, ججوں کی مراد بڑھا دی, وزیروں کی تنخواہ بڑھا دی, ان کی سہولیات بڑھا دی, بیوروکریسی کو مریم نواز صاحب ادھر نوازے جا رہی ہیں, پیٹرول اضافی, گاڑیاں اضافی, فلانا فلانا. ان کا تو جہاز پہ ہی سارا کچھ ختم ہو ہاں ہاں, خریدا ہے جہاز, کر لو جو کرنا ہے. ایگزیکٹلی. انہوں نے ویسے جواب آپ کو دیا, آپ بہت سوال کرتے ہیں. ہاں تو لیکن وہ میں نے تو یہ بھی سوال پوچھا مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ پچھلا جہاز کہاں ہے. پچھلا بھی کوئی تھا. ہاں یعنی جو پرانا تھا اچھا ہاں, وہ کہاں وہ بیچا ہے یا کھڑا ہے. کھڑا ہے تو اس کا کتنے مینٹیننس پہ لگ رہے ہیں, اور اگر بیچا ہے تو کتنے کا بیچا ہے, اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا. اپ گریڈ ہونے کے لیے کہیں ملک سے باہر گیا ہو, دو ہو جائیں گے اب جہاز. ہاں نہیں, ہاں نہیں ٹھیک ہے, ہو باپ کا علیحدہ, بیٹی کا علیحدہ, چچا کا علیحدہ. نہیں ہونا چاہیے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمبر 1 یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, نمبر 2 جو ملک کا حال ہے, جو قوم کا حال ہے, جو معیشت کا حال ہے, پھر عمران خان کا نیا پاکستان کہاں گیا؟ یہ تو پھر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ اوپر عمران خان, نیچے اس کے ساتھ لوگ, درمیان میں اقلیت کو نکال کر چھان بورا ہے. کچھ رپوش ہیں جن کا تھوڑا سا تحریک انصاف کے نظریے سے تعلق ہے, جیلوں میں ہیں جن کا نظریے سے تعلق ہے, کچھ موقع شناس آ گئے ہیں, کچھ رانگ نمبر ہیں, کچھ بروٹس ہیں, اور کچھ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں, اور کچھ کا خیال ہے کہ شاید عمران خان پر کبھی پابندی ہٹنی نہیں, تو اب ان کو چھوڑیں, قصہ پاری نہ کریں, اپنا کام کریں. تو لیکن یہ سہیل افریدی صاحب سے کہنا یہ ہے کہ اس پر نظر ثانی کریں اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ ختم کریں. ان کے پاس اپنی جسٹیفیکیشنز ہیں, کوئی جواب ان کے پاس ہے نہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ تو جی مولانا صاحب بتائیں گے, اور وہ تو سہیل آفریدی بتائیں گے. سب اپنے اپنی ایک منطق دیتے ہیں. بھٹی صاحب, اب یہ جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں, چاہے وہ آئی ٹی بل ہو, ہیبیچول افینڈر ہو, یا یہ جو کے پی نے بل منظور کروانے کی کوشش کی ہے, کر رہے ہیں, اس سے کیا نظر آ رہا ہے ایوان میں کس قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے؟ کیا انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کے اپنے گلے پڑے گا؟ اچھا مزے کی بات سنیں کہ یہ جو سارے مرات لے رہے ہیں, سہولتیں لے رہے ہیں, پہلے سب سے پہلے سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میری اسمبلی میرے لیے کیا کر رہی ہے. کچھ نہیں, بل پاس کر رہی ہے. میرے ممبران میرے نہیں ہیں, لیکن بہرحال ممبران ہیں, وہ قابل احترام ممبران میرے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ جو جمہوریت ہے سو کال ڈبہ بند, یہ میرے لیے کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ ان کے پیٹ پال رہا ہوں, ان کو دورے کروا رہا ہوں, ان کے آل اولاد کو سنوار رہا ہوں, یہ روز میرے خرچے پہ ایئر کنڈیشن لگا کے منرل واٹر کی بوتلیں رکھ کے تو میٹنگز کر رہے ہیں, میرے بہاف پہ قرضے لیے جا رہے ہیں اور کھائی جا رہے ہیں. تو ایک نمبر 1 اتنے سخت قوانین ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایک سوال پوچھنے پر ایف آئی آر ہوئی ہے. سوال پوچھنا, ہماری تو پوری مسلم ہسٹری, ہماری تو پوری بڑوں کا ساروں کا کیا ہے کہ سوال پوچھو. سوال پوچھو کہ جس ملک جس معاشرے میں سوال پوچھنا بند ہو جائے گا اس وہ معاشرہ ختم ہو جائے گا. سوال پوچھ رہے ہیں نا لوگ کہ کس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے جس میں ایوانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کے بلز لا رہے ہیں. نہیں کوئی بات نہیں, اگلے موڑ پہ بھگتیں گے. اچھا پڑھیں گے پورا, ان کے وکیل پڑھیں گے, یہ بیٹھے ہوں گے پیشیوں پہ عدالتوں میں, ان کے وکیل پڑھ رہے ہوں گے, پڑھ کے سنا رہے ہوں گے, اور یہ ہم سے معافیاں مانگ رہے ہوں گے, اور ہم معاف نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اب اگر معذرت کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, تو آپ معاف نہیں کرتے, اور اس لیے کہ آپ پیچھے بھگت کے آئے تھے. یہ سارا کچھ آپ نے جو کیا یہ ظلم کیا اس ملک پہ, اور اس ملک پہ آپ ظلم کر رہے ہیں. آپ جب آوازوں کو دباتے ہیں, جب آپ سوال کرنا جرم بنا دیتے ہیں, جب آپ اپنی من مرضی کی قانون سازیاں کرتے ہیں, جب آپ اپنی دنیا میں رہتے ہیں, اور جب آپ کو عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, اور جب آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہاں خریدا ہے جہاز, تو یہ آگے بھگتنا پڑیں گی. اور یہ میں اور آپ موجود ہیں, اللہ آپ کو بھی لمبی زندگی دے, اور مجھے بھی اتنی زندگی ضرور دے کہ میں وہ دیکھ سکوں. دیکھیں گے ہم, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بھگتنا تو پڑے گا. مطلب عوام کے لیے تو کوئی سلور لائننگ نہیں ہے. سلور لائننگ کو ذرا تشریح کر دیں, لوگ پریشان ہو جائیں گے. سلور لائننگ کیا؟ عوام کے لیے نہیں ہے, امید کی کرن. امید کی کرن سلور لائننگ مطلب یہ ہے, امید کی کرن جی نہیں. سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. صحیح. بہت شکریہ بھٹی صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے بھٹی صاحب کا تفصیلی تجزیہ سنا. بلوچستان میں بڑھتی دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں گے, جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر برائے یوتھ افیئر بلوچستان مینا بلوچ صاحبہ نے. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. مینا صاحبہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کوئٹہ میں ہونے والی اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ بلوچستان اور کے پی میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے ہمارے ہمسائے کا ہاتھ ہے. تو بلوچستان پراکسی وار کا فلیش پوائنٹ کیسے بن گیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح گزشتہ 3 دنوں سے جو کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے, چاہے وہ ہنا اڈپ کا ہو,
یا زیارت کا جو دل خراش واقعہ ہے، ہم اظہار افسوس کرتے ہیں اور اپنی جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فتنۃ الہندوستان ہو یا فتنۃ الخوارج ہو، دونوں میں جو ہے ہمیں دشمن ممالک کا جو وہ ہاتھ ہے، وہ بلوچستان میں دہشت گردی کو پھیلا کر پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں۔ جہاں تک بات حکومت کی ہے تو حکومت اپنی تمام تر وسائل کو جو ہے برقرار لاتے ہوئے اس دہشت گردی سے نمٹ رہی ہے۔ اور آج جو ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا بلوچستان میں، تو صوبائی حکومت اور ہماری جو ہے وہ نیشنل قیادت وہ پرعزم ہیں اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں، اور انشاءاللہ بلوچستان پاکستان سے دہشت گردی کا بہت جلد خاتمہ ہوگا۔ ان بزرگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ بھولیں کہ ہم ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہیں، ہم ان دہشت گردوں سے نمٹ سکتے ہیں اور ان کو ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ خود بات کی۔ ایک طرف تو بلوچستان کو بیرونی فرنٹ سے دہشت گردی کا سامنا ہے، تو دوسری طرف بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں کا بھی مسئلہ ہے، تو اب ایپیکس کمیٹی میں اس ایشو کے حوالے سے کیا طے ہوا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گی، بلوچ علیحدگی پسند اس کا کیا مقصد ہے؟ کوئی علیحدگی پسند نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف بلوچستان میں دہشت گردی چاہتے ہیں، عدم استحکام چاہتے ہیں، جو سی پیک کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے، جو بلوچستان کو پاکستان کی روشن مستقبل دیکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ اس سے خائف ہے۔ یہ اسپانسرڈ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں جن کی جو ہے وہ سربراہی ہماری دشمن کر رہے ہیں۔ ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف کرائے کے دہشت گرد ہیں، ان کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ان کا بلوچستان سے تعلق ہوتا تو بلوچ عورتوں کو جو ہے گھر میں گھس کر گرنیڈ نہیں مارتے، ان پہ فائرنگ نہیں کرتے، معصوم نوجوانوں کو 14-15 سال کی بچوں کو ورگلا کر ان کو بلیک میل کر کے خودکش جیکٹیں نہیں پہناتے۔ بلوچستان میں جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہاں کے مزدوروں کو اور مشینری کو جلا کر بلوچستان کو نقصان نہیں دیتے، ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو یہ کریکٹ کرنا چاہوں گی، یہ کرائے کے دہشت گرد ہیں جو فتنۃ الہندوستان کو جو ان کی جو ہے یہ جو کرائے کے دہشت گرد ہیں یہ بیرونی قوتوں کے ہاتھوں استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ جی بالکل۔ اور دوسری طرف جو ہے فتنۃ الخوارج، جو دیکھیں یہ بات پوری دنیا میں یہاں ہو چکی ہے، اور الحمدللہ پاکستان نے جو عزت و وقار پوری عالمی دنیا میں حاصل کی، ایران اور امریکہ کے جنگ میں جو ثالثی کردار ادا کیا، یہ دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی۔ تو بلوچستان میں اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کو یہ پیغام دیں گے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہے، یہ خائف ہے پاکستان کی ترقی سے، اس عزت سے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نصیب میں کی، ہماری قیادت کی ویژن، ہماری جو قومی قیادت کی ویژن اور جرأت مندی سے پاکستان کو جو وقار حاصل ہوا ہے، یہ دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اس طرح معصوموں پہ حملہ ور ہو رہے ہیں، اڑک میں معصوم لوگوں پہ حملہ ور ہوا۔ اچھا، آپ نے قیادت کے ویژن کی بات کی۔ بلوچستان تو پہلے سے ہی مالی وسائل کی شدید قلت کا سامنا ہے، تو اب بگڑتی صورتحال میں بلوچستان کا وفاق سے کیا مطالبہ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، بلوچستان اور وفاقی جتنے بھی پروجیکٹس ہیں بلوچستان میں، دوسرا یہ کہ وفاق کی طرف سے بلوچستان کی سیکیورٹی جو معاملات ہیں، جو جس طرح سے وہ فوکسڈ ہیں، جس طرح ان کا سپورٹ حاصل ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اپیکس کمیٹی کا میٹنگ ہوا جس میں پرائم منسٹر سمیت فیلڈ مارشل صاحب بھی یہاں موجود تھے۔ پوری وہ سیکیورٹی ہماری جو معاملات کو دیکھتی ہے پورے ملک کی، وہ بلوچستان میں موجود ہے۔ بارہا بلوچستان میں اس طرح کی میٹنگز ہوتے ہیں، اس طرح کے انیشیٹوز لے لیے گئے، اور آج کی میٹنگ میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سب مل کے اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ صوبے بلوچستان کے ساتھ جو ہے وہ وفاق سے لے کر تمام صوبے جو ہیں، چاہے وہ سندھ ہو، کے پی کے ہو، چاہے پنجاب ہو، ان کی سپورٹ بلوچستان کو حاصل ہے۔ تو انشاءاللہ جب مل کے اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہم جو کام کریں گے، یہ دہشت گردی نہ صرف بلوچستان سے بلکہ پاکستان سے مکمل اس دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، اور ہمارے دشمن کے جو عزائم ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ مینا صاحبہ، سیکیورٹی کے بدترین چیلنجز کے ہوتے ہوئے بلوچ یوتھ کے لیے تعلیم اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے آپ کی وزارت نے کیا روڈ میپ بنایا ہے؟ دیکھیں، ہماری حکومت نے میں آپ کو کہوں کہ پہلی دفعہ بلوچستان حکومت نے انیشیٹو لیا ہے کہ اسکالرشپ، بے نظیر اسکالرشپ، جس میں بلوچستان کے بچے ہارورڈ آکسفورڈ میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، ان کے اخراجات حکومت بلوچستان بیئر کرے گی۔ یہ کسی صوبے میں آپ نہیں دیکھتے، لیکن صوبے بلوچستان میں یہ اپرچونٹی یوتھ کے لیے، اور اس اسکالرشپ کے مادے میں بے نظیر اسکالرشپ کے امبریلا کے انڈر اور بھی اسکالرشپس ہیں، ڈسٹرکٹ لیول کے ہیں،
ٹرانسجینڈرز کے لیے ہیں, شہداء کے بچوں کے لیے ہیں. ہم نے اب تک 5000 جو بند اسکولیں تھی وہ فنکشنل کی ہیں. بلوچستان میں ایک نہ گھوسٹ اسکول ہے نہ کوئی بند اسکول ہے. الحمدللہ اس حکومت نے تمام اسکولیں کھولے ہیں اور نوجوانوں کو جو ہے بچیوں کو تعلیم تک رسائی کا جو اپرچونٹی ہے وہ دیا ہے. ہم نے میرٹ پہ جو ہے وہ ٹیچرز بھرتی کیے ہیں. اس دفعہ کسی بھی صوبے میں آپ اس طرح میرٹ کی بھرتی نہیں دیکھتے کہ یو سی کے جو پارٹیسپینٹ ہیں, جو اسپیرنٹ ہیں, اگر کسی نے اپلائی کیا تو فرسٹ پرائیورٹی وہی ہوگی ان کی میرٹ کی بنیاد پہ کہ وہ اپنی یو سی میں اس اسکول کو چلانے صرف کریں. ہماری ایجوکیشن کی جتنی بھی جو ہماری نوکریاں ہیں, بھرتیاں ہیں, وہ میرٹ پہ ہوئی ہیں. تعلیم دوست اور تعلیم کی پروموشن کی میں سمجھتی ہوں کہ عکاسی کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے اسکولز میں جو ہیں کالجز اینڈ اسکولز کے لیے بسز پرووائڈ کیے تاکہ بچے جو ہے اپنی کالجز اینڈ اپنی یونیورسٹیز اور اپنی اسکولز تک آسانی تک پہنچ سکیں. یہ حکومت بلوچستان کی انیشیٹو ہے. یوتھ کی میں بات کروں کہ یوتھ کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی ایک اور بھی ہے نا کہ جو شدت پسندی کا بیانیہ ہے, جی ایک جو شدت پسندی کا بیانیہ ہے جی, اور ڈیجیٹل وارفیئر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب آپ لوگوں کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ دیکھیں یہ اٹس اے 5th جنریشن وار, اور اس میں یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں پورا پاکستان جانتا ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ہم سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ جو کرتے نظر آتے ہیں, جو سوشل میڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے وہ بلوچستان میں نہیں ہو رہا. یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ باہر ملکوں میں بیٹھ کے مکمل ایک منظم طریقہ کار سے چلایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ٹویٹر نے حالیہ ایک وہ لوکیشن کا ایک اپڈیٹ جو ہے وہ آن کیا تھا کہ کسی کا بھی لوکیشن معلوم کیا جا سکتے کون سی اکاؤنٹ کہاں آپریٹ ہو رہی ہے. تو یہ تمام تر جو پروپیگنڈسٹ کے اکاؤنٹ تھے, کوئی جو ہے آپ کا انڈیا میں, کچھ افغانستان میں, کچھ سوئٹزرلینڈ میں, کچھ کدھر کچھ تک, تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک مکمل ایک منظم طریقہ کار سے جو فطرت الہندوستان ہے اکاؤنٹس کو جو ہے نہ صرف آپریٹ کریے بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ان کو پھیلانے میں بھی ایک کردار ادا کریے. ہم بھی اس پہ جو ہے وہ ہماری انیشیٹو ہے اور ہم ہمیشہ ہر فورم پہ جاتے ہیں, یوتھ کو مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, ایسی ویڈیوز, ایسی پروپیگنڈا کے بارے میں بتاتے ہیں. ایک حد تک ایک امپیکٹ ہم یوتھ کے ذہنوں میں چھوڑ چکے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے وہ سارا جو ہے وہ سچ نہیں ہے, یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کے ذریعے آپ کو ورگلانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ہماری کوشش ہے تھرو آر فورمز, ہماری جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں اس مد میں یونیورسٹیز, کالجز اینڈ اسکول لیول تک ہم جا کے نوجوانوں کو یہ اویئرنیس دے رہے ہیں, یہ شعور دے رہے ہیں کہ مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, سوشل میڈیا کی پروپیگنڈے سے کیسے بچا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس حساب سے وہ لوگ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں جو کئی سالوں سے اس پروپیگنڈا کو چلا رہے ہیں, ہماری بھی کوشش ہے اس لیول تک انشاءاللہ ہم بہت جلد اس سوشل میڈیا کی پروپیگنڈے کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک ٹول سے نہیں, ایک طریقے سے دہشت گردی نہیں کی جا رہی, سوشل میڈیا میں بھی کی جا رہی ہے, گراؤنڈ لیول پر بھی نوجوانوں کو ورگلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہیں پہ کچھ کیسز میں جس طرح بچیوں نے آ کے پریس کانفرنسز کیے, ان کو تو باقاعدہ بلیک میل کیا جا رہا تھا دہشت گردی میں استعمال ہونے کے لیے. تو بہت ساری اس کی جو فیکٹرز ہیں, ہم سب پہ کام کر رہے ہیں. حکومت تمام طرح اپنے وسائل کو بروکار لاتے ہوئے اس دہشت گردی سے نمٹ رہی ہے. لیکن میں ہمیشہ سے کہتی ہوں آپ تمام میڈیا حضرات کا بھی ایک اہم کردار ہے. بلوچستان کی ٹرو جو پکچر ہے اس کو دنیا کو بتانے کے لیے جو پازیٹیوٹی ہے, جو انیشیٹوز ہیں, جو بلوچستان میں جو پازیٹیو کام ہو رہے ہیں, جو یوتھ میں جتنا ٹیلنٹ ہے, ہماری جو کھیلوں کے میدان وہ آباد ہو چکے ہیں نوجوان. بہت شکریہ مینا صاحبہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ مینا صاحبہ صوبے میں بڑھتی دہشت گردی کے حوالے سے بلوچستان حکومت کا موقف دے رہی تھی. ایران یو ایس سچویشن پر بات کریں گے جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب نے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جوہر سر, بتائیے گا جس انداز میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں ایران اور امریکہ ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں, اس صورتحال کی سوئٹزرلینڈ معاہدے کے بعد توقع کی جا رہی تھی یا دونوں ممالک کے درمیان جو پائے جانے والی بد اعتمادی ہے اس پر کوئی سرپرائز نہیں ہے آپ کو؟ جی دیکھیں, میں تو اپنے پریویس کامنٹس میں میں نے 2-3 چیزیں کہی تھیں. اس سے پہلے جو کامنٹس میں کرتا رہا تھا, میں نے کہا تھا کہ ایک تو یہ میں نے کہا تھا یہ پروسیس آسان نہیں ہوگا, اس میں بہت سے روڈ بلاکس آئیں گے, اور یہ میرے ایگزیکٹ ورڈز تھے. میں نے کہا تھا کئی بار ایسا لگے گا کہ سارا پروسیس ہی بریک ڈاؤن کر گیا. دوسرا یہ تھا کہ اور اس میں پھر جو انٹرمیڈیریز ہیں یا جو میڈیٹرز ہیں ان کا رول بہت اہم ہوگا, خصوصاً پاکستان کا. دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ یہ جو داخلی سیاست ہے جو دونوں فریق ہیں, امریکہ کی اور ایران کی,
اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی بھی وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگی اس پروسیس پہ. تو ابھی جو ہو رہا ہے دیکھیں, یہ داخلی سیاست کا ہی شاخسانہ ہے. ایک تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ایران کے اندر جو ہیں اس وقت اب ہارڈ لائنرز پریویل کر رہے ہیں, خاص طور پہ ابھی جو اس وقت ایٹماسفیئر وہاں پہ ہے, جم ظاہر ہے کہ جس طرح وہ فیونرل پروسیشن آپ نے دیکھا سارا, اور جس طرح کے جذبات ہیں وہاں پہ اس وقت, تو اس کی وجہ سے ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ اور نیشنلسٹ سینٹیمنٹ بہت زیادہ پریویل کر رہے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے. صحیح. دوسری طرف یہ ہے کہ جو معاہدے کی کچھ کلازز تھیں, کم از کم 3-4 ایسی کلازز ہیں جو بہت زیادہ جو ہے نا ایمبیگوس ہیں. اس میں خصوصاً یہ کلاز 5 جو اپنا ہرمز کے بارے میں تھی, تو اس میں جو کہا گیا اس کی انٹرپریٹیشن دونوں اپنی اپنی کر رہے ہیں. ظاہر ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اچھا جو ایک تو کہ ایران پہلے جو ہے وہ ول میک آل ایفرٹس کہ وہاں پہ انمپیڈڈ فلو جو ہے شپنگ کا وہ شروع ہو. اچھا, اب اس ایفرٹس کا مطلب تو خیر امریکہ کا یہ تھا کہ جی وہ مائنز ہٹائے گئے وہاں سے, اور باقی کوئی ایسے ایکشنز نہیں کریں گے جس سے وہ فلو متاثر ہوتا ہے. پھر آگے ذکر ہے کہ اس کا کہ فیوچر کے لیے کہ اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے میری ٹائم افیئرز, اس کے لیے ایران جو ہے ڈائلاگ کرے گا عمان سے, اور پھر کنسلٹ کرے گا لٹرل اسٹیٹ سے, اینڈ دے ول کم اپ ود اے میکینزم ان اکارڈنس ود انٹرنیشنل لا. اب ایران یہ انٹرپریٹیشن لے رہا ہے کہ آپ نے تو خود ہی ہمیں کہا تھا کہ ہم نے جو ہے نا اس کی آگے ایڈمنسٹریشن کے لیے سارا کرنا ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ غلط انٹرپریٹیشن ہے شاید. ٹھیک ہے کہ وہ کلوز اچھی طرح سے اس کو فریم نہیں کیا گیا, لیکن یہ کلیئر ہے کہ دیکھیں وہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے, اور کیونکہ یہ اس چیز پہ کنڈیشنل کیا گیا تھا کہ انٹرنیشنل لا کے حساب سے ہوگا, تو پھر انٹرنیشنل لا میں تو بہت واضح ہے, جس پہ یونائیٹڈ نیشنز کنونشن آف دا لا آف دا سی ہے, اس میں بہت واضح ہے کہ یہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے. اس میں ٹریفک کو آپ امپیڈ نہیں کر سکتے, نہیں اس کو روک سکتے. اب وہ ہو کیا رہا ہے کہ جی وہ جہاز سارے جانا شروع ہو گئے تھے عمان کی طرف سے. ایران کہہ رہا تھا کہ نہیں جی آپ ایران والی سائڈ سے جائیں جو ہے نا, اور ہمارے سے اجازت لے کے جائیں. اور بلکہ وہ تو کہتے ہیں آپ وہ تو انشورنس بیچنا چاہ رہے تھے ان کو ساتھ. وہ انشورنس بیچنا تو ایسی ہے نا جس طرح آپ ان سے جو ہے نا ایک قسم کا ٹول لے رہے ہیں, کیونکہ انشورنس آپ کس چیز کے اگینسٹ بیچ رہے ہیں, اسی خطرے کے تحت جو آپ خود ہی پوز کر رہے ہیں نا, وہ خطرہ تو ان کو ایران سے ہے نا, اور کہیں سے تو نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں نا کہ ان کے اپنے ٹیریٹوریل واٹرز, کیونکہ یہ جو تنگ ترین مقام ہے یہاں پہ 24 میل وائڈ ہے, تو اب اس چوڑائی میں 12 میل جو ہے وہ ٹیریٹوریل واٹرز عمان کے ہیں. تو اگر عمان کی طرف سے کوئی جہاز گزرتے ہیں تو پھر ایران کا جو ہے نا اس پہ رائٹ تو نہیں بنتا انٹرنیشنل لا کے تحت کہ کسی طرح ان کو روکے. بالکل. تو بیچ میں انہوں نے مائنز کر دی ہیں. پہلے تو جہاز بیچ میں سے گزرتے تھے بالکل, جو اس کا سینٹرل جو تھا وہ جو اس 24 میل کا جو بالکل سینٹرل ایریا تھا وہ نیویگیشن کے لیے, سارا نیویگیشن کے لیے استعمال ہوتا تھا اس ٹریفک کے لیے. لیکن کیونکہ اس کو ایران نے مائن کر دیا تو اس لیے وہ عمان کی سائڈ سے گزرنے لگے. ایران کہتا ہے کہ نہیں ہماری سائڈ سے گزرے اور ہمارے کنٹرول سے گزرے. اچھا, یہ مسئلہ ہوا کیا ہے کہ ایران کی جو داخلی سیاست ہے اس میں انہوں نے نیریٹو ایسا بلڈ کر دیا کہ جی ہم تو یہ جنگ جیت گئے ہیں بہت سی قربانیوں کے بعد, اور اب تو یہ سارا جو اپنا ہرمز ہے ہماری ہے. اب دیکھیں انہوں نے تو ایک اتھارٹی بھی بنا دی ہے جو ہے نا, جس کا نام انہوں نے رکھا ہے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی, کہ جی یہ ساری اس کو ایڈمنسٹر کرے گی. تو اس طرح کے جب کر دی ہیں, اور ابھی جو ہے نا وہاں پہ جو سینٹیمنٹ ہے ایران کے اندر وہ تو یہاں تک ہے کہ جی ہمیں تو اس مذاکرات میں بھی نہیں آنا چاہیے تھے کیونکہ ہم تو جنگ جیتے ہوئے تھے. بالکل. تو حالانکہ میں سمجھتا ہوں اتنی فیوریبل ٹرمز ان کو ملی ہیں جو ہے اس ایم او یو میں, بہت ساری چیزیں وہ چاہتے تھے جو ان کو سب ملی ہیں. اور میں نے تو اس کو کہا تھا کہ یہ بائی ناؤ پے لیٹر ماڈل ہے, کہ آپ کو جو مانگتے تھے وہ کہتے تھے جی اس میں اچھا نان اگریشن کا رکھیں, وہ بھی آ گیا کہ جی ہمارے داخلی معاملات میں دخل نہیں دیں گے, وہ کلاس 2 آ گئی. اس کے بعد یہ ہے وہ ریپریشنز کی بات کرتے ہیں. Is there any possibility کہ جب انہوں نے فیونرل کے اوپر اتنے لوگ دیکھے تو ایک نیچرلی ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوا ہوگا, یا لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ نے کیوں ایم او یو جو ہے اس پہ آپ نے سائن کیا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہو. دیکھیں اس وقت ہو کیا رہا ہے وہاں پہ ایک جو ہے نا علی خامنہئی کی حیات میں وہاں پہ چیزیں اسٹریم لائن تھیں, کہ جو ہے نا ایک جو آخری فیصلہ ہوتا تھا وہ سپریم لیڈر کا ہوتا تھا, اور باقی جو پاور انسٹیٹیوشنز جو تھے, پاور ڈویژن جو تھی انسٹیٹیوشنز کے بیچ میں وہ واضح تھی کہ جی یہ آر جی سی کی حد ہے, یہ اسپیکر کی حد ہے, یہ جو ہے نا سیکورٹی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی حد ہے, یہ ان کے فنکشنز ہیں. ابھی یہ مختلف پاور سینٹرز جو ہیں اس وقت ایک کشمکش چل رہی ہے, وہ زیادہ کیونکہ سارے نئے آئے ہیں پوزیشنز پہ, اور اس ساری جنگ کے بعد خصوصاً آئی آر جی سی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پاور کو مزید وسیع کریں. اسی طرح جو دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں
اب وہ ایک دوسرے سے بڑھ کے جو ہے نا سبقت لینے کے لیے وہ ایک سے زیادہ جو ہے نا بڑھ کے وہ نیشنلسٹ سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ اور اس کو ہوا دے رہے ہیں. بالکل. اچھا سر, اب کیونکہ سچویشن ٹینس ہو چکی ہے, ٹرمپ نے بھی کہا ہے سیز فائر ختم, مین وائل یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان اور قطر جو ہیں وہ بطور ثالث اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور وہ بار بار یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ایران اور یو ایس سے کہ وہ جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ان ثالثیوں کے کہنے پر ایران اور یو ایس جو ہے وہ جنگ بندی کی طرف جائے گا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اس وقت بہت ہی مشکل میں ہے یہ سارا جو پروسیس ہے, سیویئرلی اسٹریسڈ ہے, اٹس ناٹ ڈیڈ یٹ. اس کو ریوائیو ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں. ایک, ایران کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جی آبنائے ہرمز کا جو معاملہ ہے جہاں تک, تو اس میں جو ہے نا اس کی ان امپیڈڈ جو ٹریفک فلو ہے وہ ان کو جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کو دینی ہی ہوگی. اس پہ وہ نان نیگوشیبل ہوگا امریکہ کے لیے بھی اور باقی ملکوں کے لیے بھی. وہ اس کو کیونکہ اگر وہ اس کو ہاسٹیج رکھیں اور پھر کوشش کریں کہ جی ہم اس کو جو ہے نا وہ بھی اپنا ہرمز جو ہے وہ بھی اپنے کنٹرول میں رکھیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمیں کنسیشنز مل گئی ہیں ساری اس ایم او یو میں وہ بھی رکھیں گے اپنے پاس, تو وہ ممکن نہیں ہے. دوسری طرف امریکہ میں کیا ہے کہ وہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی جو ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ایسے بیانات دے دیتے ہیں جس سے ایران میں جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کو پھر تقویت مل جاتی ہے, ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ کہنا کہ دیکھیں امریکن, کیونکہ کئی بار وہ ظاہر نازیبا انداز گفتگو بھی ہوتا ہے ان کا, بہت زیادہ دھمکیاں بھی ہوتی ہیں, تو وہ بھی تھوڑا سا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. اور پھر ایکشن جب لیتے ہیں تو وہ جو ہے نا اچانک ایکشن بھی لے لیتے ہیں بالکل ہی جو ہے. آپ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے, پھر اس پوزیشن کو بہت جلدی چینج بھی کر لیتے ہیں. تو تھوڑا سا وہ جو لیڈرشپ سٹائل ہے اس میں بھی تھوڑا سا جوہر سر ایک اور چیز بتائیے گا, کیونکہ اب ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا یہ جو سارا یہ ڈیل ہوئی تھی یہ ختم, جے ڈی وینس نے بھی یہ کہا ہے کہ ایران یا تو ابنائے ہرمز میں جو حملے ہیں وہ بند کرے یا پھر ہم دوبارہ جنگ کریں گے. اب اس تناظر میں ایران سے کہاں غلطی ہوئی ہے کہ یہ جو اس نے حملے کیے ہیں یہ اس کو نہیں کرنے چاہیے تھے اور اس کی وجہ سے ساری سچویشن خراب ہوئی ہے؟ جی بالکل ہے, میں ایسے ہی سمجھتا ہوں. یہ جو حملے انہوں نے کیے پہلے ایک بار کیے, اس کو امریکنز نے ریئیکٹ کیا, تو ان کو اس وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ امریکنز جو ہیں اس کو یہ ریڈ لائن ہے ان کی. اس کے بعد دوسری بار انہوں نے پھر 3 جہازوں پہ کر دیے, اور اس میں ایک قطر کا جہاز بھی شامل تھا, ان کی بھی شپ تھی اس میں. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ دیکھیں, اور وہ سارے جو یہ ٹینکرز تھے یا بحری جہاز تھے, یہ کہاں سے گزر رہے تھے؟ اومان کے ٹیریٹوریل واٹر سے گزر رہے تھے. تو پھر ظاہر ہے کہ اب اس حد پہ جب آپ آ گئے ہیں تو اس کا جواب تو آنا تھا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل شروع تو ادھر سے ہی ہوا ہے. اور انہوں نے دیکھیں, میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ایران جو ہے نا, اور یہ میرے بہت سے کامنٹس ہیں اس ایم او یو سے پہلے بھی اس کے بعد بھی, کہ ایران کو اپنے کارڈز اوور پلے نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ ان کو بہت کچھ مل گیا ہے اس میں, بڑی فیوریبل ٹرمز مل گئی ہیں. لیکن اگر آپ اس سے آگے جائیں گے تو پھر آپ سارا پروسیس ہی خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور اس میں پھر آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے. نقصان دوسروں کا بھی ہوگا. اب دیکھیں, لیکن پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ امریکہ تو بہت دور ہے, ان کو تو اقتصادی نقصان ہی ہو سکتا ہے نا, وہ بھی تیل کی قیمتیں بڑھنے سے. لیکن جو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ, اللہ کرے کہ یہ جو سیز فائر ہے یہ ختم رہے اور یہ مزید جنگ کی طرف نہ جائے. جی انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ جو انٹرمیڈیریز ہیں اس وقت, ان کی کوششیں جو ہیں دوبارہ سے ایک بار رنگ لائیں, اور دونوں جو فریق ہیں ان کو بھی کچھ سمجھ آئے. خصوصاً میرے خیال ایران کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ ابنائے ہرمز جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. بالکل, بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.